الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تقریم میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ابتدائی مراحل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یعنی ایک شخص گناہگار ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہو، تو اس شخص
پر اللہ کی رحمت پہلے عشرے میں ہوتی ہے، اور پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی گناہگار ہے زیادہ، تو دوسرے عشرے میں اس کی عبادات کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھ جیسا بہت ہی نالائق ہے تو رمضان میں وہ عبادت کرتے کرتے تیسرے عشرے میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ٹیکس نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ وہ چیز اسی مسلمان لبے ہیں، ہم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ روزے جو ہیں یہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے۔ نوعیت مختلف تھی۔ آدم علیہ السلام کے مہینے میں 3 دن روزے فرض تھے چاند کے حساب سے، 14، 15، 16 کو وہ روزہ رکھتے تھے۔ دوسرے انبیاء پر اسی طرح مختلف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان دیا گیا کہ اس میں 30 روزے رکھنے ہیں۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوال کے 6 روزے رکھ لیں تو پورے سال کا ثواب، پورا سال جو ہے روزے میں گزرے۔ روزے کی بنیاد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو وضاحت سے بتایا، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک آدمی اس کے سامنے ہر چیز پڑی ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ اکیلے میں بھی چھپ کر بھی وہ نہیں کھاتا، پانی وہ نہیں پیتا۔ اس میں ایک سبق ہے کہ تو روزہ تو رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کھاتا، لیکن اس سے سبق حاصل کرو کہ غیر رمضان میں وہی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہی پروردگار ہوتا ہے، لیکن تو بازار میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو کھوٹی چیز کو کھری بتا کے بیچ رہا ہوتا ہے، تو خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک میں تو پابند ہو جائے، 30 دن تو جھوٹ نہ بولے، 30 دن تو غلط کام نہ کرے، 30 دن تو غلط بیانی نہ کرے، 30 دن تو نامحرم کو نہ دیکھے اور غیر شرعی کوئی کام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنا تقویٰ دے دے گا کہ تو غیر رمضان میں بھی یہ کام نہیں کرے گا۔
آج کل تو رمضان اور غیر رمضان ہمارا برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج علم ہے ہر طرف لیکن اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ہمارے ایک عالم تھے، انہوں نے موت کا منظر بیان کرنا شروع کیا تو ایک آدمی اٹھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب کیوں ڈراتے ہو؟ میں مرنا ہی نہیں۔ اب اسے اتنا یقین تھا کہ میں نہیں مروں گا۔ تو جس کے اندر خوف ہوتا ہے اللہ کا، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ رمضان المبارک میں عبادات کی کثرت ہونی چاہیے۔ نفل پڑے گا فرضوں کے برابر ثواب، فرض پڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر 70 گنا لے جاتے ہیں، اس کو 70 فرائض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا تھا کہ وہ رمضان المبارک میں تمام کام چھوڑ دیتے اور صرف قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صبح شام قرآن۔ ویسے ان کا معمول تھا کہ روزانہ وہ ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ روزانہ قرآن شریف پورا پڑھتے تھے اور رمضان میں تو وہ قرآن ہی پڑھتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے، بڑے خطیب تھے، تو وہ رمضان المبارک میں تشریف لے آئے۔ تو ناظم صاحب نے بتایا کہ حضرت کے ہاں تو رمضان ہے۔ انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دروازے کے اوپر لڑکا بیٹھا تھا، اس نے کہا جی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ظہر کے وقت ملاقات ہو سکتی ہے، نماز پڑھیں گے آپ سلام کر لینا۔ نماز ہوئی، وہ سنتوں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت گئے، دروازہ کنڈی لگا کے منزل سنانا شروع کر دی۔ اب وہ آیا، اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ ملا۔ تو کہنے لگا حضرت جی رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن ایسے بخار کی طرح نہیں آتا۔ السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا وعلیکم السلام، عید کے بعد ملیں گے۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائے تو قرآن شریف کو رکھ دیے، تیری ہون لوڑ نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، رمضان مبارک کا یہ مہینہ عبادات کی کثرت کا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، رمضان المبارک میں ایک مسجد مخصوص تھی ان کی، اس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، پورا رمضان اعتکاف۔ کیونکہ وہ بیعت بھی کیا کرتے تھے، ان کا ایک سلسلہ تھا
تو زور کے بعد وہ خطوط سنا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سوانح میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے۔ قرآن سے اتنا لگاؤ تھا ان کو، بعض ساتھیوں سے میں نے سنا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ 60 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ حضرت شیخ کی والدہ کا تذکرہ موجود ہے، ان کے عزیز و اقارب کا تذکرہ موجود ہے کہ رمضان المبارک میں ان کا اور کام ہی نہیں تھا، قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت کی والدہ نے کہا کہ آپ نے تراویح ہمیں سنانی ہے گھر میں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں ذرا جوان تھا تو میں نے 15 پارے ایک رکعت میں پڑھے، اور دوسری رکعت میں ایک آدھ رکوع پڑھ کے سلام پھیرا، اور دل میں بڑا خوش کہ آج کے بعد نہیں کہیں گے کہ ہمیں تراویح سناؤ۔ تو والدہ کہنے لگی بیٹا تو کیا خوش ہو رہا ہے، میں روزانہ 15 پارے پڑھتی ہوں نفلوں میں، مزہ تو آپ آئے گا نا، آگے پڑھنا شروع کرو۔ پوری رات پڑھتے ہیں۔ یہ عورتوں کا حال تھا، خواتین کا، جن کو ہم اور آپ صنف نازک کہتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اور جو کہتا ہے میں بہادر ہوں، میرے مقابلہ کر سکتے ہو، اس کا یہ حال ہے، وہ نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ پر احسان کرتا ہے، اینڈ ٹائم پہ جناب منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رمضان پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھا، یہ روزے پہلے لوگوں پر بھی تھے، اور اس وجہ سے تھے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایک آدمی اس کے اندر اللہ کا خوف کسی صورت میں بھی نہ آئے تو اس کو روزے پہ لگا دو، اس کے اندر خشیت اور للہیت آ جاتی ہے۔ میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے، خود پڑھا نہیں ہے، کہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈالا، 1 سال پڑا رہا، پوچھا ہاں بتا، نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ اس کو جناب آگ میں ڈال دو۔ 1 سال پڑا رہا، پھر پوچھا بتا، کہا تو ہے، میں ہوں۔ اس کو بھوک پہ رکھو، پورا سال بھوک میں رکھا، پھر پوچھا بتا، کہا یا اللہ تو ہی تو ہے، وہ میں ختم ہو گئی۔ تو تقوی اختیار کرنے سے آتا ہے، گناہوں سے جو آدمی بچ گیا وہ متقی ہے۔ ایک آدمی روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے، سلام پھیرتے ہی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلام پھیرتے ہی
غلط بیانی کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا فائدہ تب ہوگا کہ اس کے اندر تبدیلی آئے. اس کے اندر بھی یہ بات آئے کہ جس اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس اللہ کو میں نے اپنا وحدہ لا شریک لہ مانا ہے، وہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. وہی اللہ میری تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، قادر ہے. تب اسے یہ عبادت فائدہ دے گی. وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ کہنے لگا کہ بیان کرتے ہوئے کہ ہمارے ایک صاحب صبح لال قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. اس پہ قرآن شریف کی جلد لال تھی. ظہر کے بعد وہ کالے رنگ کے قرآن میں پڑھتا ہے. عصر کے بعد وہ سفید رنگ کے پڑھتا ہے. لیکن دکان میں جب بیٹھتا ہے تو اس نے سرخ اینٹ کو گھول کے نا مرچوں میں ملایا ہے. کہتا ہے خالص مرچ ہے جی، ابھی پسوائی ہے، خالص مرچ. اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب تک انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا، اس وقت تک وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم نہیں کر سکتا. اور وہ تب آئے گا کہ وہ رمضان المبارک کے روزے صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے نا رکھے، اللہ کے جو اوامر ہیں ان کو پورا کرے اور منکرات سے وہ بچتا رہے. تو اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ بعد میں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے. اور جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہوتی ہے، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں، وہ چیز کو واضح طور پہ بتاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. تو شاگرد سے کہا اس کپڑے میں یہ سوراخ ہے. اس میں یہ سوراخ ہے، جب گاہک لیے لے نا یہ سوراخ بتا کے اس کو دینا. خود چلے گئے. واپس آئے، پوچھا وہ کدھر گیا کپڑا؟ کہا جی بیچ دیا ہے. وہ بتایا تھا اس کو؟ کہا میں تو بھول گیا. ہاں وہ آدمی کس طرف گیا ہے؟ بتایا اس طرف گیا ہے. 3 دن کا سفر کر کے اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ اس کی قیمت دوبارہ طے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سوراخ تھا. وہ اس نے نہیں بتایا. جو ان کا تقویٰ تھا. ہمارے ہاں آپ جاتے ہیں بازار میں، سب کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ جو کپڑا پھٹا ہوتا ہے نا اس کو لپیٹ دیتے ہیں، بڑا زبردست کپڑا ہے جی. وہ گھر میں آ کے دیکھتا ہے پھٹا ہوا ہوتا ہے. ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ میری بکری گم ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو.
کہا جی میری بکری گم ہو گئی ہے۔ تو کسائی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا اتنی ہے۔ اتنے عرصے میں بکری کا گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ بکری کٹ گئی ہو اور آ گئی ہو، میں مشتبہ چیز نہ کھا لوں۔ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، طہارت آ جائے، دل کی پاکیزگی آ جائے، کہ ہم جس طرح اپنے لیے اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، ہمیں کوئی چیز ایسی نہ دے دے جس سے ہمارا نقصان ہو، تو ہم دوسروں کو لیے بھی یہ چیز اختیار کریں۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو تقوی اور طہارت ہمارے اندر آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔